اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 12 رمضان المبارک کا دن ہے اور ہم آج آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی کلاسز کا 12واں درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی جو رات آئے گی یعنی شب 13، یہ رات اور اس کے بعد کی 2 راتیں بہت ہی زیادہ فضیلتوں کی حامل ہیں، لہٰذا ان 3 راتوں میں ایک مخصوص دعا کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کا نام دعائے مجیر ہے، اور کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شب 13، شب 14 اور شب 15 میں دعائے مجیر انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یعنی 12 کا دن گزرنے کے بعد میں جو شب آئے اس میں، اور 13 کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے، اور 14 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے، ان 3 راتوں میں دعائے مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے آج کے درس میں ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کیوں اس دعا کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس دعا کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعائے مجیر کو دیکھتے ہیں کہ خود لفظ مجیر کا مطلب کیا ہے۔ مجیر خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے نجات دینے والا، نجات دہندے۔ ایک انسان کو تصور کیجئے کہ جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا ہوا ہے اور وہ پروردگار کو پکار رہا ہے کہ اب جب میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، ایک ذات ہے فقط کہ جو مجھے بچا سکتی ہے، اور وہ ہے پروردگار عالم کی ذات۔ لہٰذا اس کیفیت میں انسان جب اپنے پروردگار کو پکارے تو واقعاً یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے حالات ہیں، ہمیں نجات کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوائے پروردگار عالم کی ذات کے۔ یا پھر کوئی انسان ہے کہ جس کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں وہ آگ اس تک پہنچنے والی ہے، اور وہ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنے پروردگار کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اب تیرے علاوہ کوئی مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ یہ کیفیت جب انسان اپنے اندر محسوس کرے گا تب اس دعا کو پڑھنے کا لطف آئے گا۔ واقعاً یہ دعا بہت ہی زیادہ پرفیض ہے۔ اس دعا سے بہت برکتیں انسان حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا نجات دینے والا فقط اور فقط پروردگار ہے۔ اسی لیے اس دعا میں 78 مرتبہ یہ ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اجرنا من النار یا مجیر، اے مجیر مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر۔ اور 78 بار پروردگار عالم کو کسی اور نام کے ذریعے سے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ 78 مرتبہ پروردگار عالم کو مجیر کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی نجات دینے والا، جو بتاتا ہے کہ خدا کے علاوہ اس مومن بندے کو کوئی اور نجات دے ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی مشکلوں میں گھرا ہو، کتنی بھی پریشانیوں میں گھرا ہو، چاہے کتنے بھی گناہوں میں ڈوبا ہو، لیکن خدا نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا ان 3 شبوں میں دعائے مجیر کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کیجیے۔ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل یہ دعا ہے۔ اسی لیے اسے دعائے مجیر کہتے ہیں کیونکہ اس کے ہر جملے میں اجرنا من النار یا مجیر کہہ کر خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، دعائے مجیر کن خصوصیت کے ساتھ رسول خدا کے اوپر اتری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر دعا ایک خاص خاصیت اور خصوصیت رکھتی ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جب ان ائمہ معصومین تک پہنچی ہے جنہوں نے ہم تک یہ دعا پہنچائی ہے، ایک خاص حالت میں پہنچی ہے۔ یہ دعا بھی ایک خاص حالت رکھتی ہے۔ اس حالت کی 5 کیفیتیں ہیں اس دعا کے نازل ہونے کی۔ پہلی چیز، 5 خصوصیتیں۔ پہلی چیز، اس دعا کو پروردگار عالم نے آسمان سے بھیجا۔ دوسری چیز، کس کے ہاتھ بھیجا؟ جبریل امین کے ہاتھ بھیجا۔ تیسری چیز، کس کے اوپر بھیجا؟ رسول خدا کے اوپر بھیجا۔ یعنی اس دعا کو بھیجنے والا کون ہے؟ خدا۔ اس دعا کو لانے والا کون ہے؟ جناب جبریل۔ اور اس دعا کو لینے والے کون ہیں؟ رسول خدا۔ 3 خصوصیت۔ اچھا، موقع کون سا ہے اور مقام کیا ہے؟ جہاں پر یہ دعا لے کر جناب جبریل اترے وہ بھی جگہ خاص ہے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں مقام ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم، مسجد الحرام، یعنی وہ جگہ کہ جہاں یہ دعا اتری وہ جگہ بھی خاص، اور وہ موقع
जिस मौके पे ये दुआ उतरी रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे थे। लिहाजा 5 खासियतें एक साथ इस दुआ को ऐसी मिली है कि जिसने इस दुआ की फजीलतों को बढ़ा दिया। इस दुआ को भेजने वाला परवरदिगार, इस दुआ को लाने वाले जिब्रील, इस दुआ को लेने वाले रसूल, ये दुआ जिस मकाम पे नाजिल हुई मकाम इब्राहिम खाने काबा के पास, और ये दुआ जिस वक्त नाजिल हुई रसूल खुदा की नमाज के वक्त। लिहाजा सोचिए कि जिस दुआ को 5 अलग अलग तरीक़ों से ऐसी खुसूसियतें मिली हो, खुद उस दुआ को पढ़ने से इंसान को कितने फ़वाइद दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लिहाजा इस दुआ को किसी भी सूरत में इन 3 रातों में तर्क ना कीजिएगा। इन 3 रातों में इस दुआ को पढ़ने की क्यों खासियत और फजीलत बताई गई है, ये इन 3 रातों को और इन 3 दिनों को यानी 13, 14, 15 अय्याम बैस कहा जाता है। अय्याम बैस यानी सफ़ेद रातों के दिन, सफ़ेद रातों वाले दिन। इन्हें सफ़ेद रातों वाले दिन क्यों कहते हैं? 13, 14, 15 इन 3 तारीख़ों को सफ़ेद रातों वाले दिन 2 वजह से कहते हैं। पहली वजह कि इन रातों में नूर चांद का जो है अपनी जो है तमाम नूरानियत को बिखेर रहा होता है। ये रातें नूरानी होती हैं, यानी चांद की रोशनी मुकम्मल हो चुकी होती है और इन रातों में नूर चांद का जो है मुकम्मल तौर पर जो है बिखेर रहा होता है चांद अपना नूर। लिहाजा ये रातें रोशन होती है दिन की तरह, इसीलिए इन्हें इन रातों को भी दिन की तरह अय्याम बैस कहा जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन रातों को मसलन सफ़ेद रातें क्यों कहा जाता है? पहली चीज़, ये रातें नूरानी ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़, इन रातों में हमेशा से अंबिया, औलिया और उरफा बेदारी करके खुदा की इबादत करते थे। यानी दस्तूर रहा है उरफा का, उलमा का, औलिया का, इन रातों में जागें। जैसे दिन में जागा करते थे वैसे ही इन रातों में 3 रातों में जाग कर इबादत करते थे। पूरे साल में अय्याम बैस की खासियत है, लेकिन 2 महीनों में अय्याम बैस की सबसे ज़्यादा खासियत है, रजब के महीने में और रमज़ान के महीने में। और इन 2 महीनों में भी रमज़ान के महीने में अय्याम बैस को सबसे ज़्यादा खुसूसियत हासिल है। लिहाजा इन 3 रातों में ज़रूर इबादत इंसान को करनी चाहिए, और इन 3 रातों में इबादतें जो वारिद हुई हैं वो भी करनी चाहिए। और उन इबादतों में से एक इबादत, एक अमल दुआए मुजीर का पढ़ना। ये हुई अय्याम बैस के मुतालिक एक गुफ्तगू। आखिर में हम एक और चीज़ की तरफ इशारा करें कि इस दुआए मुजीर को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। जो सबसे पहला और अहम फ़ायदा बताया गया है, जो हमारा दुनियावी और मादी और मानवी मकसद है, वो है गुनाहों की माफ़ी। बहरहाल हम मासूम नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ऐसे बंदे कि जिससे गुनाह सरजद होते हैं। लिहाजा वो हम बंदे हैं कि जिनसे गुनाह सरजद हुए हैं और अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके, हमें बख्श सके। लिहाजा कहा गया है कि ये 3 दिन जो दुआ पढ़ेगा, 3 रातों को जो ये दुआए मुजीर पढ़ेगा, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कितने गुनाह बख्शे जाएंगे? अगरचे के बारिश के कतरों के बराबर ही क्यों ना हो, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अगरचे के रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों ना हो, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी कितने भी गुनाह हो, अगर इन 3 रातों में खुलूस दिल से इस दुआ को पढ़े तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अलबत्ता इरादे महकम करे कि ज़िंदगी में आगे गुनाह अंजाम नहीं देगा, इरादे महकम करे कि आगे आइंदा अल्लाह परवरदिगार आलम के वाजिबात और मुहर्रमात का ख़याल रखेगा, इस शर्त के साथ, तो परवरदिगार आलम की तरफ से उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो पहला फ़ायदा। दूसरी चीज़, ये दुआ इंसान की रूह को जिलाती है, इंसान की रूह को ज़िंदगी अता करती है, नई ज़िंदगी देती है इंसान की रूह को ये दुआ। अब जब रूह को ज़िंदगी मिलती है तो जिस्म को खुद ब खुद शिफा मिल जाती है। यानी कहा जाए तो ये दुआ जिस्म को भी शिफा याब करती है, रूह को भी शिफा याब करती है। अगर कोई जिस्मानी बीमारी लाहक हो उसकी शिफा के लिए भी ये दुआ को पढ़ें, और अगर कोई रूहानी परेशानी लाहक हो, रूहानी बीमारी हो, अगर कोई मानवी बीमारी हो तो उससे शिफा याबी के लिए भी इस दुआए मुजीर को ज़रूर पढ़ना चाहिए इन 3 रातों में। तीसरी चीज़, बहुत ख़ास चीज़ है कि जिसके लिए इस दुआ को पढ़ने की ताकीद की गई है, वो है कर्ज़ की अदायगी। यकीनन हम में से बहुत से लोग कर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, मकरूज़ रहते हैं,
اور ایک ٹینشن زندگی کی اور فکر زندگی کی یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے قرض ادا ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی پروردگار عالم اس پر عنایت کرے اور وہ قرض سے سبکدوش ہو جائے، تو ان راتوں میں، ان 3 راتوں میں دعائے مجیر کو ضرور پڑھیں۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، دعائے مجیر کے ذریعے سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا، خدا اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور پروردگار عالم اسے اتنا عطا کرتا ہے، پھر اسے کسی کے در پہ جانے کی یا کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں اس طریقے سے خود کو بنانا ہے کہ خدا کے علاوہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، تو ان 3 راتوں میں دعائے مجیر ضرور پڑھیں۔ چوتھی چیز۔ 5ویں چیز جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کے غموں کو اور مشکلات کو دور کرتی ہے یہ دعا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوگی، روزگار کی مشکل، کاروبار کی مشکل، یا پھر کسی اور طریقے کی بچوں کی شادی کی مشکل، یا ازدواجی زندگی کی مشکلات۔ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے بہترین ذریعہ ان 3 راتوں میں دعائے مجیر کا پڑھنا ہے۔ لہٰذا اگر انسان غموں سے نکلنا چاہتا ہے، مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، تو ان 3 راتوں میں دعائے مجیر ضرور پڑھیں۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں تھیں جو دعائے مجیر کے بارے میں آج ہم نے بیان کی۔ لہٰذا ہماری گزارش یہی ہے ناظرین سے کہ ان 3 راتوں میں خود بھی دعائے مجیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں اور ان تک تاکید پہنچائیں کہ وہ بھی تاکہ اس ثواب میں شامل ہو سکیں اور کوئی بھی بندہ مومن اس دعا کو پڑھنے کے ثواب سے اور اثرات سے محروم نہ رہ سکے۔ لہٰذا اس دعا کو ضرور پڑھیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے استادوں کے لیے دعا مانگیں، اور خاص کر بندے حقیر کے لیے ضرور دعا مانگیں کہ پروردگار ہم تمام مومن مومنات کی دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اس مہینے میں قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔